ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایران کلیم کر رہا ہے کہ اس نے 3 فائٹر جیٹس جو ہیں وہ اسرائیل کے گرائے ہیں. F-35 کا کلیم کیا جا رہا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے کیونکہ اسرائیل کی جانب سے جو ہے اس کی تردیدیں آ رہی ہیں، لیکن عالمی دنیا اس پر بات ضرور کر رہی ہے. سمری صاحب، اب کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان نے بھی کلیم کیا تھا 6 فائٹر جیٹس گرائے، اور اس کے بعد فوری طور پر نہیں لیکن بعد میں انڈیا کو تسلیم کرنا پڑا کہ اس کے فائٹر جیٹس گرے ہیں. ظاہری بات ہے، جنگ ہوتی ہے، کوئی بھی ملک یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اس کا نقصان ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی ایرانی ڈیفنس سسٹم اتنا کیپیبل ہے کہ اس نے F-35 گرائے ہوں گے؟ دیکھیں، میں اگر پاس دیکھوں نا تو ایران نے کئی چیزوں میں سرپرائز کیا ہے. آج سے کچھ 10 سال پہلے انہوں نے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے ڈرونز تھے ان کو یو اے ویز کو ان کی پروگرامنگ کو فڈل کر کے لینڈ کروا لیا تھا. تو اس طرح کی کیپیبلٹی ایران جو ہے وہ ڈسپلے کرتا رہا ہے. تو مجھے آلدو اٹ از ناٹ پاسبل فار می ٹو ریئلی ویریفائی کہ واقعی اس طرح ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن ایرانینز کریم کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ریکیج بھی دکھائے جا رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جو اپوزنگ سائڈ ہے وہ کبھی بھی ان چیزوں کو اپ فرنٹ ایکسیپٹ نہیں کرتی. لیٹر آن جو ہے وہ سچ ہے وہ نکل آتا ہے. اگر یہ ہوا ہے F-35 تو آپ یقین کریں کہ یہ بہت بڑا دھچکا ہے ویسٹرن ٹیکنالوجی کو. آپ کو پتا ہے کہ رافیل وچ واز 4.5 جنریشن وہ ہم نے شوٹ ڈاؤن کیا، اور F-35 جو اس وقت the best aircraft of the world ہے which is 5th generation aircraft، تو اس کو اگر انہوں نے شوٹ ڈاؤن کر دیا ہے تو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا ویسٹرن ٹیکنالوجی کو. اب میرے پاس انفارمیشن ایگزیکٹ نہیں ہے کہ وہ کن مین سے کیا ہے اور کس طریقے سے کیا ہے، بٹ ڈیفینیٹلی اگر ایران کلیم کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں ضرور ہوگا. اگر ڈیفنس کیپیبلٹی کی بات کی جائے، ایران کی جو ڈیفنس کیپیبلٹی ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ خصوصاً جو سب میرینز کی بات کی جاتی ہے، جو بحری طاقت کی بات کی جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایران کو ایک اپر ایج حاصل ہے؟ دیکھیں، ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ تقریباً 45 ایئرز کا عرصہ گزر چکا ہے. 79 میں ریولوشن آئی تھی ایران میں. اس وقت سے آج تک ایران ہیز بین اے سورڈ ان دا آئیز آف دا ویسٹ. وہاں پہ ریجیم چینج کی ایفرٹس کی گئی، وہاں پہ سیکشن لگی، وہاں پہ امبارگوز لگے، وہاں پہ جو ہے وہ ایک سیریز آف ٹارگٹ کلنگز کی گئیں. ان کو ہر طریقے سے کرپل کرنے کی کوشش کی گئی. ویری ریسنٹلی وہ پراکسیز جس کے اوپر ایران نے انویسٹ کیا تھا لائک حماس اینڈ حزب اللہ، ان کو بھی کرپل کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ایک بہت ہی پرولونگ پیریڈ کے اوپر یہ ایفرٹ چلی ہے. ان چیلنجز کے ہوتے ہوئے ایران نے اپنے سسٹمز کو اپ گریڈ کرنا تھا. بہت ساری چیزیں لائک یو اے ویز، لائک ڈرونز، لائک میزائلز، اس پہ ایران نے حیران کن جو کیپیبلٹی ہے وہ ڈسپلے کی ہے ان دا پاسٹ. تو ان سارے چیلنجز کے ہوتے ہوئے ان کی جو بھی یہ دفاعی صلاحیت ہے، ڈیفینیٹلی اس وقت میں یہ نہیں کہوں گا کہ دے کین میچ the technological edge of Israel and the US. وہ تو اس وقت the best in the world ہے. لیکن یہ کہ دوسری طرف ایران میں سمجھتا ہوں جو ڈیفائنس کی کیپیبلٹی رہی ہے 45 ایئرز تک ڈٹرمنٹ رہنا، ایران نے جو ایک ڈٹرمنیشن رہی ہے ان سارے چیلنجز کو فیس کرنا، وہ بھی کمینڈیبل رہا ہے. کبھی ہسٹری میں، دنیا کی ہسٹری میں جب ایک ڈیفائنڈ اسٹیٹ کا ذکر کیا جائے گا which stood against oppression and tyranny، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا نام جو ہے وہ ٹاپ پہ آئے گا. ایران کا نام تو ٹاپ پہ آئے گا شمشاد صاحب، لیکن جو برادر اسلامی ممالک ہیں ان کی خاموشی برقرار ہے، اور لگتا یہ ہے کہ صرف ایک جانب سے ریزسٹنس ہے، ایک ہی ملک ہے جو کھڑا ہوا ہے اور وہ ایران ہے، جبکہ دیگر ممالک کی جانب سے پیش رفت ضرور ہو رہی ہے. ہم سفارتی پیش رفت ضرور دیکھ رہے ہیں، لیکن اس طرح سے مسلم دنیا ریئیکٹ کرے وہ نہیں ہو رہا. آج خواجہ آصف صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی کہ مسلم دنیا کو متحد ہونا چاہیے، لیکن میرا خیال سے یہ محض سٹیٹمنٹس تک ہی ہیں. باتیں جتنی بھی مسلم دنیا کے حوالے سے کی جاتی ہیں پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. ڈو یو ایگری؟ دیکھیے، بہت بڑی ضرورت ہے مسلم دنیا کو متحد ہونے کی، اور اگر نہیں مسلم دنیا متحد ہوگی تو اسی طرح پھر شر منتشر ہوتا رہے گا، اور منتشر بھی اس طریقے سے کہ مسلم دنیا میں کے اندر جو ممالک ہیں، جو خاص طور امپورٹنٹ ممالک ہیں، انفلوئنشل ہیں، وہ پھر مسلم دنیا کے خلاف جو مفادات ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتے جا رہے ہیں. جو کچھ ابھی حال ہی میں خلیجی ریاستوں کے ساتھ ٹرمپ نے جا کر وہاں، یعنی بادشاہ جو تھے خلیج کے،
وہ ٹرمپ کے غلاموں کے طور پر کنڈکٹ اپنے آپ کو کر رہے تھے جس طریقے سے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ 57 ممالک ہیں مسلم دنیا میں, 1/4 ایریا ہے دنیا کا جو مسلم دنیا کا ایریا ہے, اور کچھ 1/4 کی پاپولیشن ہے. اس کے باوجود اور اتنی دولت ہے کہ ناٹ دیٹ کہ سارے ممالک کے اندر ہے, چند ممالک میں اتنی دولت ہے کہ 70% انرجی کے وسائل ہیں, 60% مٹیریل ریسورسز ہیں, اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود دنیا کی جو جی ڈی پی ہے اس میں صرف اس کا 5% حصہ ہے. اور اس کی وجہ وہی ہے کہ جو رچ ممالک ہیں, جو دولت مند ممالک ہیں, وہ دولت جو ہے وہ اپنی بہتری کے لیے استعمال تو کر رہے ہیں. انہوں نے انفیکٹ یہ بدو لوگ جو ریگستانوں سے آئے تھے, انہوں نے اپنے عوام کے لیے بہت اچھی حکمرانیت دی ہے, قانون بھی وہاں قانون ہے, ہر لحاظ سے اچھی حکمرانیت دی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اس دولت کا جو ہے نا وہ شراکت دار, وہ اس کو مغرب کو بنا کے رکھا ہوا ہے. مسلم دنیا کے ساتھ کچھ نہیں شیئر کیا انہوں نے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم دنیا کم از کم سیکیورٹی کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اتحاد کی طرف بڑھے. اور میں بڑے عرصے سے ایک آئیڈیا پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں. جتنے بھی ہمارے مسلم ممالک کے فارن منسٹر وغیرہ سے میرا رابطہ جب ہوتا تھا, تو میں پچھلے 2 دہائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ یورپ دوسری جنگ عظیم میں بالکل تباہ ہو گیا تھا. تو امریکہ کی مدد سے یورپ کھڑا ہوا مارشل پلان کے بعد, اور پھر نیٹو بنایا انہوں نے, اور نیٹو کو ملٹری بینڈ ویگن بنا کے انہوں نے اپنے سارے مقاصد حاصل کرے اس طریقے سے کہ سب کو دبا کے رکھا. اب وقت آ گیا ہے مسلم دنیا کا کہ اپنے ہمیشہ دبا ہوا نہیں رہنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو لانا چاہیے اوپر. اور اس کے لیے جب تک آپ اپنی سیکیورٹی کو وہ نہیں کریں گے, جو سعودی عرب نے ایک بنائی ہوئی ہے فساد سا ڈرامہ کیا ہوا ہے اسلامک فورس, وہ تو سب ایک سعودی عرب کی اپنی سلامتی کے لیے ہے, مسلم دنیا کے لیے نہیں ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی ایک نیٹو ٹائپ کی ایک تنظیم بنائیں جو ٹریٹی بیسڈ ہونی چاہیے, اور اس کا نام کچھ بھی رکھ دیا جائے, مگر میں مقصد صرف میں کہہ رہا ہوں کہ نیٹو بیسڈ جس طرح کی نیٹو تھی اس طریقے سے, اور اس کا ایک تنظیم ہو جو اسلامی ممالک پر منحصر ہو, اور اسلامی ممالک جو ہے پریونٹ کرے, یعنی جنگیں لڑنے کے لیے نہیں, ایگزیکٹلی سیلف ڈیفense کے لیے ہو. سمرے صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں رائٹ ناؤ اسرائیل کی جانب سے کیا کیا جائے گا؟ ایکسپیکٹڈ تو ہے, ظاہری بات ہے کہ یہ جنگ ایک طویل عرصے تک چلے گی. کیا اب اسرائیل کرے گا, خصوصاً جب سے ایران نے اس پہ 150 میزائل داغے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو ایک ریالٹی ہے کہ ایران کے پاس ایک پوٹنٹ ایئر فورس نہیں ہے. ایئر ڈیفنس کو بھی اس کے جو ریسورسز تھے ان کو بھی انہوں نے کرپل کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ جو پچھلے 2 دن ہے اس میں اسرائیلی ایئر فورس نے which is supported by the US Air Force, اس نے ٹوٹل سپریمیسی انجوائے کیا ہے in the airs of Iran. تو انہوں نے وداؤٹ اینی ریسٹرکشن, وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن جن ٹارگٹس کو انہوں نے سلیکٹ کیا تھا ان کو اسٹرائک کیا ہے. اب سے بیونڈ جب ایران, ابھی تک انہوں نے ملٹری ٹارگٹس کو اسٹرائک کیا ہے, انہوں نے نیوکلیر انسٹالیشنز کو اسٹرائک کیا ہے, میسائل سائٹس کو اسٹرائک کیا ہے, کمانڈ اسٹرکچرز کو اسٹرائک کیا ہے. اس سے بیونڈ اگر وہ جاتے ہیں تو دے آر لائکلی ٹو اسٹرائک دیئر آئل ریفائنریز, اور وہ اکنامک انسٹالیشن جس سے کہ اکنامکلی ایران جو ہے وہ بری طریقے سے ہرٹ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ the things are going in that direction. But this has the repercussions for the world as well. Absolutely. جو سب سے سیریس جو کانسیکوینس جو بنے گا وہ ہے یہ جو ہے اسٹریٹ آف ہورمز کے چوکنگ سے. آئل سپلائی چین جو ہے وہ افیکٹ ہوگی, جو پرائسز آف آئل ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی, بہت زیادہ ایکسپونینشلی بڑھیں گی. آپ کو پتا ہے کہ 10-15% آلریڈی وہ بڑھ چکی ہیں with this apprehension, جس سے کہ تمام یہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں, وہ افیکٹ ہوں گے, اور تمام دنیا کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ بری طریقے سے افیکٹ ہوگی. جی شمشاد صاحب, اسی میں آئل پرائسز کی بات کر رہے تھے, آپ نے بھی آئل پرائسز کا ذکر کیا. اب ظاہری بات ہے جنگ تو شروع ہو گئی ہے, ایران سے مغربی ممالک لیتے ہیں, خود ایران کے آئل پہ پوری دنیا کی جو ہے آئل اکانومی بھی بیسڈ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جنگ سے نقصان تو پہنچے گا, اس کے ریپرکشنز بھی دنیا کو برداشت کرنے پڑیں گے. کیا امریکہ اس بات پر سوچے گا کہ ایک گلوبل ریسیشن آ جائے گا اگر یہ جنگ لمبے عرصے تک چلی, اس کو جلدی وائنڈ اپ کیا جائے؟
देखें, अमेरिका पर न छोड़ें, सारा इन्हिसार अमेरिका पर नहीं है। अमेरिका बिलखुसूस ट्रंप के होते हुए कोई अच्छी सोच वहां पर नहीं पैदा होगी। बाकी ईरान के बारे में अलबत्ता मैं ये कहना चाहूँगा कि आप रूल आउट नहीं कर सकते कि ईरान की जो एयरफोर्स की जो डेफिशिएंसी जनरल साहब ने जो जिक्र किया है बिल्कुल दुरुस्त किया है, लेकिन मेरे ख्याल में हो सकता है ये डेफिशिएंसी जल्द खत्म हो जाएगी और फिर ईरान अच्छे तरीके से इसराइल को डील कर लेगा। और बाकी रहा दूसरी चीज़ ये है कि न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है ईरान पूरी तरह से डेवलप कर चुका है और वक्त आ गया है कि वो अब एनपीटी से छोड़ेगा और जो खुद को न्यूक्लियर डिक्लेयर करने की कोशिश करेगा। मेरे ख्याल में ये इम्कान है और वो जब ये कर देगा तो फिर बजाते खुद कहीं ना कहीं ठहराव पैदा होने के इम्कान ज्यादा पैदा हो जाए। ईरान अपने आप को न्यूक्लियर स्टेयर कर सकता है, ट्रीटी से निकल सकता है। शमशाद साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। जनरल साहब का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।